تحریر رؤف کلاسرا ہمیں تعریف تک پسند نہیں۔ اندازہ تو تھا کہ ہمارے اندر مریضانہ قسم کی اذیت داخل ہو چکی ہے، لیکن ہم اس حد تک اس کا شکار ہو چکے ہیں اس کا پتہ اس وقت چلا جب ایک ٹویٹ پڑھا جو ایک غیر ملکی بزنس مین نے پاکستانی دورے کے بعد کیا، اور اس کے نیچے پاکستانیوں کے کمنٹس پڑھے۔ اس نے لکھا کہ وہ 6 ماہ بعد پاکستان گیا تو اسے خوشی ہوئی کہ حالات پہلے سے بہتر تھے، پاکستان از بومنگ۔ جب وہ جون میں پاکستان آیا تھا تو اس کے نسبت اب پاکستان بدلا ہوا تھا، سڑکوں پر گاڑیوں کا رش تھا، ریسٹورنٹس پر لوگ خوشباش نظر آئے، رات 2 بجے بھی ایئرپورٹ پر بہت رش تھا، جس فلائٹ پر وہ سفر کر رہے تھے وہ پوری بک تھی۔ اس کے ٹویٹ سے لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان میں بدلتے ہوئے حالات پر خوش ہے، لیکن جب ہم پاکستانیوں نے وہ ٹویٹ پڑھا تو اکثر نے نیگیٹو کمنٹس کرنا شروع کر دیے۔ ایک نے اس غیر ملکی کی اس خوش فہمی کو دور کرنے کے لیے لکھا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، گاڑیوں کے رش کی وجہ خوشحالی نہیں بلکہ شادیوں کا موسم ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں اسے سڑک پر نظر آ رہی تھیں، ورنہ ہمارے حالات نہیں بدلے۔ اس غیر ملکی کا کہنا تھا کہ اس کا مطلب تھا کہ جون کی نسبت اب دسمبر میں اسے زیادہ ایکٹیویٹی نظر آئی، لوگ خوش نظر آئے۔ ایک اور پاکستانی نے لکھا کہ آپ پاکستان کے حالات پر طنز کر رہے ہیں یا واقعی آپ کو یقین ہے کہ پاکستان کے حالات پہلے سے بہتر ہیں؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ اس نے طنز یا مذاق نہیں کیا، جو بات محسوس کی وہ ٹویٹ کر دی۔ اس نے لکھا کہ اس کی وہاں پاکستانیوں سے بھی بات چیت ہوئی تھی اور اس کا امپریشن پاکستان سے واپسی پر اچھا تھا۔ کسی نے پوچھا وہ پاکستان میں کس شہر میں گیا تھا، اس نے جواب دیا وہ لاہور گیا تھا۔ کسی نے پوچھا وہ کس کام سے گیا تھا تو اس نے جواب دیا کہ وہ LNG کاروبار سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی نے اسے سمجھایا کہ دبئی کی فلائٹ فل ہونے کا مطلب ہماری خوشحالی نہیں بلکہ ہمارا مزدور طبقہ وہاں کام کرتا ہے یا پھر ٹرانزٹ کے لیے استعمال کرتا ہے، حوالہ اور ہنڈی کرنے والے کاروباری بھی دبئی آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس پاکستانی نے یہ بھی لکھا کہ وہ ایئرپورٹ پر رش دیکھ کر متاثر نہ ہو کہ رات 2 بجے اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ کسی کو ایئرپورٹ پر سی آف کرنا ہو تو 4 لوگ ضرور جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب نے لکھا کہ دبئی میں چھٹیوں کا موسم چل رہا ہے، اسکول امتحانات ابھی ختم ہوئے ہیں اور اسکول بھی بند ہیں، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ فلائٹ پوری بک ہے یا سڑکوں پر ٹریفک کا رش ہے یا لوگ خوش نظر آتے ہیں یا رات 2 بجے بھی ایئرپورٹ پر لوگوں کا رش تھا۔ ایک محترم نے لکھا کہ یہ کون سا پاکستان ہے جس کے بارے میں آپ اتنا اچھا لکھنا محسوس کر رہے ہیں؟ ایک اور صاحب کا کمنٹ تھا کہ یہ کرسمس کرشمہ ہے۔ اب پتہ نہیں وہ طنز کر رہے تھے یا واقعی ان کی بات کا وہی مطلب تھا جو انہوں نے لکھا۔ ایک اور نے طنز کیا کہ ایک غیر ملکی پاکستان میں شادی سیزن کو ڈسکور کر رہا تھا۔ ایک اور صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہوں اور کمنٹ کیا کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی دراصل رشتہ داروں کی شادیوں میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہوں گے، جس سے فلائٹ بک تھی اور ایئرپورٹ پر انہیں لینے والوں کا رش تھا اور شاید وہ چہرے دیکھ کر غیر ملکی مسافر خوش ہو گیا۔ ایک اور پاکستانی نے لکھا کہ واقعی آپ کو علم نہیں ہے، لوگ پاکستان سے نا امید ہو کر بیرون ملک شفٹ ہو رہے ہیں۔ ایک کمنٹ تھا کہ یہ فوراً بھائی کسی اور پاکستان کی باتیں کر رہا ہے کہ اسے سب اچھا لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارا پاکستان بھلا کسی غیر ملکی کو کیسے پسند آ سکتا ہے کیونکہ ہم تو بہت برے ہیں۔ ایک اور کمنٹ تھا کہ یقیناً آپ کے ٹویٹ کا مقصد مذاق سے زیادہ کچھ نہیں، شاید ان صاحب کا اپنے خیال ہوگا کہ ہم اتنے اچھے کب سے ہو گئے یا ہمارا ملک جون کی نسبت دسمبر میں کیسے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک غیر ملکی بندہ نہ صرف متاثر ہوا بلکہ اس نے پاکستان کے حق میں ٹویٹ بھی کر دیا۔ آخر ان نیگیٹو کمنٹس کو پڑھ کر کچھ پاکستانیوں نے لکھا کہ آپ ان بیچاروں کے نیگیٹو کمنٹ سے نہ گھبرائیں کہ یہ لوگ پاکستان پر کمنٹ نہیں کر رہے بلکہ اپنی سیاسی وابستگیوں کا شکار ہیں، یہ لوگ ہمیشہ روتے رہتے ہیں۔ اس ٹویٹ کے نیچے چند پازیٹیو کمنٹس بھی پاکستانیوں نے کیے تھے۔ اب ذرا یہاں رک جائیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ ایک غیر ملکی جون میں پاکستان آیا اور اب دسمبر میں وہ لاہور اترا اور اپنا تاثر اس نے شیئر کیا کہ اسے 6 ماہ بعد پاکستان پہلے سے بہتر لگا۔ کھاتے پیتے خوشباش لوگ، سڑکوں پر گاڑیوں کا رش اور رات 2 بجے ایئرپورٹ پر رش، لیکن اسے چند منٹس بعد پاکستانیوں کے کمنٹس پڑھ کر احساس ہوا ہوگا کہ یار وہ کس قوم اور ملک کی تعریف کر بیٹھا ہے، یہ لوگ تو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ اسے غلط فہمی ہوئی۔ پاکستان میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ میں حیران ہوں کہ کوئی غیر ملکی بزنس مین اگر ہمارے بارے اچھا تاثر بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم سب مل کر اس پر پل پڑے۔ یہ بات ویسے عام ہے کہ پاکستانی عوام بہت خوشباش رہنے والی قوم ہے۔ بھارت سے اکثر آنے والے بھارتی اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ انڈین لوگوں کے نسبت پاکستانیوں کا رویہ بہت بہتر ہوتا ہے، یہاں ان کی مہمان نوازی واقع کی جاتی ہے۔ اکثر غیر ملکی سیاح جو پاکستان سے ہو کر بھارت جاتے ہیں یا بھارت سے واپس آتے ہیں وہ اس بنیادی فرق کا ذکر کرنا نہیں بھولتے کہ پاکستانی خوشباش اور مہمان نواز اور اچھے لوگ ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے معاشی حالات خراب ہونے پر شدید پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان سری لنکا بننے والا ہے اور کسی وقت یہاں خانہ جنگی ہو جائے گی۔
نوجوانوں کو میسج گیا کہ پاکستان اب رہنے کے قابل نہیں، اس پر اچانک پاسپورٹ بنوانے کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ لوگوں نے بیرون ملک جانے کے لیے ویزے اپلائی کرنا شروع کر دیے۔ ساتھ ہی سفارت خانوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو پاکستان چھوڑ کر فرار ہو رہے ہیں اور واپس نہیں آئیں گے، تو انہوں نے ویزوں سے انکار کرنا شروع کر دیا اور بات 30-40% ریجیکشن تک جا پہنچی۔ دوسری جانب وہ کوریئر سروسز جن کے ذریعے ویزا دستاویزات جمع ہوتی ہیں یا بائیو میٹرک کی تاریخ ملنی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے ایجنٹس مارکیٹ میں چھوڑ دیے کہ اگر انٹرویو کی تاریخ جلدی لینی ہے تو رشوت دینی ہوگی۔ ویزا فیس کے علاوہ رشوت دو، رشوت میں ریٹ 40,000 تھا، اب 1 سے 2 لاکھ تک پہنچ چکا تھا۔ اب بتائیں، پہلے ہم نے خود ملک کو بدنام کیا کہ یہ بس اب کسی وقت ڈوب جائے گا، اور پھر یہاں سے سب نکلنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ اب ایک غیر ملکی بزنس مین نے پاکستانی حالات پر ٹویٹ کر دیا تو سب مل کر اسے سمجھانے لگے کہ میاں تمہیں غلط فہمی ہوئی، یہاں تو لوگ باہر بھاگ رہے ہیں اور کاروبار بند ہو رہے ہیں، اور تم نے جو لوگ خوشباش دیکھے اس کی وجہ شادیوں کا سیزن تھا، ورنہ ہمارے ہاں مرجھائے اور روتے پیڑتے چہرے ملتے ہیں۔ اب اندازہ کریں اس فورن بزنس مین کا یہ جواب پڑھ کر کیا حال ہوا ہوگا۔ کیا وہ دوبارہ اس ملک کے بارے پازیٹیو بات کرنے کی جرت کرے گا؟ ہم خود اذیتی کے نیکسٹ لیول پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں اپنی ہر بات بری لگتی ہے، اور تو اور کسی غیر ملکی کے منہ سے اپنی اور ملک کی تعریف بھی اچھی نہیں لگتی۔